دھوپ آہستہ آہستہ کھڑکی کے شیشوں پر پڑ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میجر برہان صوفے پر بیٹھا تھا، نظریں جھکائے، چہرہ اسپاٹ جیسے کسی اندرونی کشمکش سے دوچار ہو۔ سامنے فرحت بیگم بیٹھی تھیں، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے، مگر ان کی توجہ چائے پر نہیں بلکہ بیٹے کی چپ سادے چہرے پر تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، میں نے تو بس تمہاری آسانی چاہی۔ مجھے لگا تم کم عمرے لڑکی کے ساتھ زیادہ اچھی طرح رہ سکتے ہو۔ جتنا تمہیں غصہ آتا ہے، اگر میں تمہاری عمر کی لڑکی لے آتی، ایک لمحہ بھی تم دونوں کی نہ بنتی۔ اب چھوٹی لڑکی کو تم ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ رکھ تو سکتے ہو، وہ تمہاری بات بھی سنے گی اور تمہاری عزت بھی کرے گی۔ برہان، اس کے ماتھے پر پڑے ہوئے بل اس بات کی نشاندہی تھے کہ وہ اپنی ماں کی ایک بات سے بھی خوش نہیں ہے۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، آپ کو یہ آسانی لگ رہی ہے؟ آپ نے اس کی اور میری عمر میں فرق دیکھا ہے؟ امی، آپ کم عمر لڑکی سے میری شادی کرواتی، میں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن اتنی چھوٹی لڑکی سے آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا وہ میرے جذبات سمجھ پائے گی؟ 30 سال کی عمر میں شادی کر رہا ہوں تاکہ خود کو ذہنی اور جسمانی سکون دے سکوں، اور بدلے میں آپ مجھے کیا لا کر دے رہی ہیں؟ ایک 20 سال کی لڑکی جو نہ میرے جذبات سمجھ سکتی ہے اور نہ ہی احساسات۔ فرحت بیگم نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم خود لڑکی دیکھ لو، تمہارے ہی نخرے تھے۔ اب میں نے پسند کی ہے تو تمہیں وہ بھی پسند نہیں آ رہی، اور اتنا بھی فرق نہیں ہے جتنا تم باتیں بنا رہے ہو۔ وہ تم سے صرف 10 سال چھوٹی ہے۔ اتنا فرق، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ میں خود تمہارے والد سے 15 سال چھوٹی تھی۔ بے وجہ تم اتنا سوچ رہے ہو۔ برہان نے گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں الجھن صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ امی، میں نے صرف یہ کہا تھا کہ عمر میں تھوڑا سا فرق ہو، ایسا نہیں کہ میں اس کے سامنے بڑا بھائی یا باپ لگوں۔ آپ نے اسے غور سے دیکھا بھی ہے، وہ ایک بچی ہے۔ اس کی آواز میں دھیمی مگر دبی دبی ناراضگی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کچھ کر بیٹھے۔ دماغ کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ بچی؟ فرحت بیگم نے چونک کر کہا، پورے 20 سال کی ہے اور تم بے وجہ ہی اس کو بچی بنا رہے ہو۔ عورت جب رخصت ہوتی ہے نا، تو اگلی صبح وہ سب کچھ سیکھ لیتی ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے کس طرح اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے اور کس طرح خدمتیں کر کے اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے۔ تم خواہ زیادہ سوچ رہے ہو۔ آج کل کی لڑکیاں بہت ایڈوانس ہیں۔ پرانا زمانہ چلا گیا ہے جہاں پر لڑکی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ آج کی لڑکی تو پیدا ہوتے ہی سب کچھ سمجھ آتی ہے۔ برہان نے نظریں نیچی کر لیں، جیسے وہ اپنی سوچوں میں ڈوب گیا ہو۔ امی، مسئلہ خوش رکھنے کا نہیں ہے۔ ایک مرد صرف جسمانی ضرورتوں کا نام نہیں ہوتا، اس کے جذبات ہوتے ہیں، اس کے خوف، اس کے خواب، اس کی باتیں، اس کی تھکن، اس کی محرومیاں۔ کیا وہ سب کچھ ایک 20 سال کی لڑکی سمجھ پائے گی؟ وہ کبھی کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گی، مجھے معلوم ہے۔ میں کبھی اسے اپنے جذبات نہیں سمجھا پاؤں گا۔ اس کے اپنے 100 مسائل ہوں گے، اور اگر اس کا ایک بھی خواب میں نے پورا نہیں کیا تو منہ بنا کر بیٹھ جائے گی، میرا پورا دن برباد کر دے گی۔ امی، آپ میری بات نہیں سنتی، بالکل بھی۔ آپ مجھے سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ فرحت بیگم نے چائے کا گھونٹ لیا، کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولیں، تم یہ سب سوچ رہے ہو کیونکہ تم بہت حساس ہو، مگر شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم دیکھنا، تم اسے چاہنے لگو گے اور وہ بہت پیاری ہے، بالکل منہ نہیں بناتی۔ تم دیکھ لینا، کچھ ہی دنوں میں تم اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے۔ کچھ دن تو بہت دور کی بات ہے، صرف ایک دن کی بات ہے۔ تم خود دیکھنا تمہیں وہ لڑکی اپنے دل کے کتنے قریب محسوس ہوگی۔ رب العالمین نے نکاح میں اتنی برکت اور محبت رکھی ہے کہ دو اجنبی شخص ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے لگتے ہیں۔ تمہارا اور اس کا ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ عمر کا فرق اب اپنے ذہن سے نکال دو۔ برہان نے گہری سانس لی، اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا، قدم دھیرے دھیرے فرش پر پڑ رہے تھے۔ دروازے تک پہنچ کر وہ پلٹا، ایک بار اپنی ماں کو دیکھا۔ امی، آپ ہمیشہ مجھے سمجھدار کہتی تھیں، تو آج جب میں سمجھداری کی بات کر رہا ہوں تو کیوں نہیں سن رہی؟ آپ، مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے کہ آپ بھی ان عورتوں میں ہی شامل ہیں جو اپنے بیٹوں کے لیے ننھی کاکی ڈھونڈ لاتی ہیں، اور آپ نے وہ کر دکھایا۔ فرحت بیگم خاموش ہو گئیں۔ برہان نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا بات کرنا اب فضول ہے، کیونکہ اس کی ماں نے سمجھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھا تھا۔
دوسری جانب چھت پر ہلکی سی خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور مغرب کی اذان ابھی کچھ لمحے پہلے ہی خاموش ہوئی تھی۔ آسمان پر کچھ بادل تھے جو آہستہ آہستہ چاند کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ مشی دوپٹے کو مضبوطی سے اوڑھے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی، جیسے خود کو خود سے ہی محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے ساتھ نیم دراز نمرا اپنی کوہنی کو تکیے کی طرح استعمال کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی باتوں کے دوران ہنسی کہیں بہت دور رہ گئی تھی، کیونکہ بات اب کافی سمجھداری کی ہو رہی تھی۔ نمرا اس کو دیکھتے ہوئے بولی، میں سمجھ رہی ہوں تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن اس میں اتنا گھبرانے والی کیا بات ہے؟ یہ بھی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم بے وجہ اتنا ڈر رہی ہو۔ سہاگ رات بہت خوبصورت ہوتی ہے، تم تو اس طرح برتاؤ کر رہی ہو جیسے سہاگ رات نہ ہو گئی کوئی جن بوت کی رات ہو گئی۔ مشی نے ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی بوجھ اندر سمو لیا ہو۔ پتہ نہیں نمرا، دل ایسے بیٹھتا ہے جیسے کچھ بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ تم جانتی ہو نا فوجی کتنے سخت ہوتے ہیں، اگر انہوں نے غصے میں آ کر مجھے کچھ کر دیا، کوئی چوٹ لگا دی، کوئی ہڈی توڑ دی۔ اس کی آواز خوف سے بھیگ گئی تھی۔ اور یار، سہاگ رات کے روز تو لڑکے ہوش میں نہیں ہوتے، میں کس طرح اس فوجی کو سنبھالوں گی؟ تم جانتی ہو مجھے لڑکوں سے ویسے ہی گھبراہٹ ہوتی، پتہ نہیں یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا۔ یہی سوچ سوچ کر میری راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ نمرا نے اس کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکرائی۔ ارے بیوقوف، وہ تمہارے شوہر ہوں گے، کوئی دشمن تھوڑی، بلکہ یہ تو خوش قسمتی ہے تمہارے لیے۔ میچور مرد زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے عورت کو کیسے خوش رکھا جاتا ہے، خواہشات، جذبات، سب کچھ سمجھتے ہیں، اور تمہیں مکمل طور پر پرسکون بھی کریں گے۔ تم کیوں الٹا سیدھا سوچ رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے آج کل کے کم عمر لڑکے نہ خوشی دے پاتے ہیں اور نہ ہی سکون۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ وہ دبے لفظوں میں بولی تھی۔ مشی نے سر جھکا لیا۔ ہاں یہ سب ٹھیک ہے، مگر دل کو تسلی نہیں ہو رہی۔ پتہ ہے عائزہ باجی کی باتیں یاد آتی ہیں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ کہتی تھیں مرد کبھی بیوی کو چھوڑتے نہیں جب تک ان کا دل نہ بھر جائے، اور یہ جملہ میرے دماغ میں ایسے گونجتا ہے جیسے کوئی خطرے کی گھنٹی۔ پتہ نہیں رات بھر وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ نمرا، میرا دم گھٹ رہا ہے، سوچ سوچ کر میری جان جا رہی ہے۔ جس طرح کی شخصیت ان کی ہے، میں نے سنا ہے ایسے خاموش طبیعت مرد بستر پر عورت کو نڈھال کر دیتے ہیں۔ میں کس طرح ان کا مقابلہ کروں گی؟ میں اتنی ننھی سی جان اور وہ اتنے بھاری بھرگم۔ ان کی باڈی دیکھی ہے تم نے؟ اف، سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ نمرا نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو مشی، سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، اور تمہاری چھوٹی سی جان دیکھ کر تمہارے ہسبینڈ کو خود ہی رحم آ جائے گا۔ وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تمہیں سنبھالیں گے، اور تم اپنے دل کی باتیں ان سے کرتی رہا کرنا۔ ان کو بتانا کہ تم نے ماضی میں کیا کچھ برداشت کیا ہے۔ کبھی بھی وہ تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، بلکہ ہمیشہ تمہیں سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ مردوں کو کم عمر بیویاں بہت پسند ہوتی ہیں۔ مشی نے خفگی سے ایک مسکراہٹ دی، مگر اس کا دل ابھی پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا۔ بس دعا کرو سب خیر سے ہو۔ مجھے ہر نئی چیز سے ڈر لگتا ہے، اور یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ تم جانتی ہو نا نمرا، میں نے اپنی زندگی میں کتنا کچھ برداشت کیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ شادی کے بعد مجھے کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ ایک یہی واحد سہارا ہے جو مجھے خوشیوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اسی ایک سہارے کے بل بوتے میں جینا چاہتی ہوں۔ نمرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولی، حوصلہ کرو، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ برہان بھائی تمہارا بہت خیال رکھیں گے، مجھے یقین ہے، اور سہاگ رات سے اتنا مت گھبراؤ۔ یہ وقت ہر لڑکی پر آنا ہی ہے، آج آئے یا کل، مگر ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو اس مرحلے تک پہنچنا ہے اور اسے پار کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے حوصلہ رکھو۔ جبکہ وہ سر جھکا گئی تھی، فضا میں خاموشی ایک بار پھر پھیل گئی۔ دور کسی گھر سے برتنوں کی آوازیں آئیں اور پھر چھت کے کونے میں لگا بلب دھیرے سے ٹمٹمانے لگا۔ مشی نے چاند کی طرف دیکھا جو بادلوں سے نکل کر تھوڑا سا جھانک رہا تھا، جیسے اسے حوصلہ دے رہا ہو، لیکن وہ مطمئن نہیں تھی، اور یہ بات اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم، اتنی پیاری کہ واقعی اس کے لیے ڈرنا بنتا تھا۔ دھان پان سا وجود اسے دیکھ کر کسی مصنوعی گڑیا کا احساس ہو رہا تھا۔ ریسٹورنٹ کی ہلکی مدھم روشنی نیچے فرشی لائٹوں سے چھن چھن کر پڑتی ہوئی روشنی اور کانوں میں گونجتی مدھم موسیقی کا ساز۔
برہان سامنے رکھے چمچ سے اپنے آئسڈ کافی کو سست روی سے ہلا رہا تھا۔ سامنے سرفراز بیٹھا اپنی انگلی سے میز پر بے دلی سے دائرے بنا رہا تھا۔ دونوں کے چہرے پر خاموشی کا جمود طاری تھا۔ ویٹر کپ کا آرڈر لے کر جا چکا تھا، لیکن ان کی گفتگو جیسے وہیں رکی ہوئی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی توڑتے ہوئے سرفراز ہلکے لہجے میں بولا، شادی کے کتنے دن بعد ڈیوٹی جوائن کر رہے ہو؟ تمہارے بغیر جانا مجھے بہت اداس کر رہا ہے۔ اب تم ساتھ ہوتے ڈیوٹی پر تو حوصلہ رہتا ہے، اب تم نہیں ہو تو دل بے چین ہے۔ برہان نے ایک لمبی سانس کھینچی، آنکھوں میں چبھن سی ابھری، جیسے یہ سوال اس کے دل کے کسی زخم کو چیر گیا ہو۔ یار، میرا دل چاہ رہا ہے ابھی کہ ابھی ڈیوٹی جوائن کر لوں، اس شادی کو تو بھاڑ میں جھونک دوں۔ وہ منہ بنا کر بولا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ سرفراز کا آئیبرو اٹھا۔ کیا ایسی کیا قیامت آ گئی؟ فوجی ہو، ڈاکٹر ہو یا وکیل، ہر شخص کو اپنی شادی کا انتظار ہوتا ہے، اور ہر مرد اپنی شادی کے لیے کئی چھٹیاں لیتا ہے۔ پھر تم کیوں بھاگ جانا چاہتے ہو؟ لڑکی موٹی ہے یا کالی، یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور نقص ہے؟ برہان نے ایک طنزیہ ہنسی اور پھر آواز میں بیزاری گھولتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے میری ماں نے میرے لیے جو لڑکی چنی ہے وہ مشکل سے 20 سال کی ہے، پھوہڑ سی نہ سمجھ۔ اور سنو، میڈم نے میٹرک کے بعد تعلیم کو فل سٹاپ لگا دیا، آگے پڑھنے کا ذرا سا بھی شوق نہیں، اور میں ایک آرمی میجر، اور وہ صرف میٹرک پاس، اوپر سے اتنی چھوٹی کہ اسے تو خود اپنی دنیا کی سمجھ نہیں۔ نہ جانے میری ماں میرے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے، مجھے ان کی منطق سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ امی آپ لڑکی تلاش کریں، مجھ سے کم 2 یا 3 سال چھوٹی ہو، اور وہ میرے سامنے 10 سال چھوٹی لڑکی کو کھڑا کر رہی ہیں۔ نہ جانے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا یار، سارے پلان میرے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ ہر مرد کی طرح میری بھی کچھ خواہشات تھیں جو مجھے نہیں لگتا کہ اب پوری ہو پائیں گی۔ سرفراز نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ ارے فل سٹاپ لگاؤ یار، اتنا کیوں بھڑک رہے ہو؟ تمہاری ماں نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا ہوگا، اور آج کل بڑی عمر کی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ تمہاری امی نے اسی لیے چھوٹی لڑکی کا انتخاب کیا ہوگا کہ تم جس طرح سے غصے سے آگ بھگولا ہو جاتے ہو، وہ لڑکی تم سے لڑنے کے بجائے تم سے ڈر جائے، کیونکہ اسی طرح گھر خراب ہوتے جہاں دونوں ایک دماغ کے مل جائیں۔ برہان نے چمچ میز پر رکھ دیا اور قدرے جھک کر بولا، ماؤں کی یہ سوچیں ہی تو مار ڈالتی ہیں ہمیں۔ ان کا بس چلے تو پیدا ہوئے بچی کو ہمارے نام پر لکھ دیں۔ اماں کو چاہیے تھا میرے لیے میری عمر کی سمجھدار تعلیم یافتہ عورت ڈھونڈتی، جس سے میں بات کر سکوں، اپنے جذبات بانٹ سکوں، لیکن وہ لائی بھی تو ایک چھوٹی بچی۔ اس کے ساتھ کیا میں کھیلوں گا؟ سرفراز نے کہکہا لگایا۔ یار، مردوں کی ایک فینٹیسی ہوتی ہے، چھوٹی لڑکیاں، معصوم سی، سادہ سی، جو ہر بات پر نظریں جھکا لے، اور تم ہو کہ اس فینٹیسی سے بھاگ رہے ہو۔ نرالا ہے بھئی تیرا کیس، میری تو خود خواہش ہے میری جب بھی شادی ہو مجھ سے کم لڑکی 10 یا 5 سال تو چھوٹی ہو، جس کے ساتھ زندگی کو پرلطف طریقے سے انجوائے کر سکوں۔ ہم جتنے خطرناک مراحل طے کر کے اپنی ڈیوٹی سے واپس آتے ہیں، ہمیں ایسی ہی لڑکی چاہیے جو ہنستی مسکراتی ہمارا ویلکم کرے، نہ کہ کوئی ایک ایسی لڑکی جس کے ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہ ہو۔ برہان تلخی سے بولا، اور کچھ مردوں کی فینٹیسی میرے جیسی بھی ہوتی ہے، جو ایک سمجھدار میچور عورت چاہتے ہیں جس کے ساتھ زندگی کے اتار چڑھاؤ میں کھڑے رہ سکیں۔ یہ کیا دیا ہے مجھے؟ ایک نمونہ جس کی اب بیبی سیٹنگ بھی میں ہی کروں گا۔ وہ اتنا زیادہ پریشان تھا کہ جو منہ میں آ رہا تھا بولتا جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اگلے کچھ دنوں بعد وہ ان لفظوں پر کتنا ہنسے اور پریشان ہونے والا ہے۔ سرفراز پھر سے ہنسا، لیکن اس بار اس کی ہنسی میں مزاح کم اور حیرت زیادہ تھی۔ برہان نے ٹیشو سے ہاتھ پونجے اور بولا، شاید تم سمجھ نہیں پا رہے، یہ شادی میرے لیے نہیں، میری ماں کی ضد کا نتیجہ ہے، اور ضد سے کبھی خوشی نہیں نکلتی، اور مجھے اس طرح کی کوئی خوشی چاہیے بھی نہیں جہاں پر صرف اور صرف سمجھوتے ہی سمجھوتے ہوں۔ خیر، اب میں جا رہا ہوں، گھر پر امی اکیلی ہیں، تم اپنا خیال رکھنا۔ جبکہ وہ ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا تھا۔ فضا میں پھر سے وہی خاموشی در آئی، لیکن اس بار یہ خاموشی لمحاتی نہیں، کسی آنے والی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس نے کافی احتجاج کیے تھے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، وہ بہت چھوٹی ہے۔ اس نے امی سے بہت بار بات بھی کی تھی کہ لڑکی کے گھر والوں سے وہ خود بات کر لے گا، انہیں منع کر دے گا،
مگر اس کی ماں نے اس چیز کی اسے بالکل اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے تمام احتجاج خارج کر دیے گئے اور آج بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ فرحت بیگم نے اپنے تمام ارمان نکالے تھے۔ دھوم دھام سے بارات لے کر وہ مشال کے گھر پہنچی تھی۔ آخر کو ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، جس کے لیے وہ جان دینے کو بھی تیار رہتی تھیں۔ اس کے مزاج کی لڑکی انہیں ملی تھی، بھلا کیوں وہ اسے ٹھکراتی؟ رات کی خنگی میں خوشبوؤں کا مہکتا احساس ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ مشی کے گھر کا گارڈن ایریا بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، جہاں نرم پیلے اور سفید روشنیوں کی جھالریں لہرا رہی تھیں۔ باغیچے کے درختوں پر فیری لائٹس کی قطاریں چمک رہی تھیں اور درمیان میں پڑے گلدانوں میں گلاب، گیندے اور چنبیلی کے پھول سجے ہوئے تھے۔ سفید پردوں سے ڈھکا ہوا پنڈال ایک خاموش وقار کا منظر پیش کر رہا تھا۔ قالین بچھا تھا، مہمانوں کے لیے کرسیوں کی ترتیب صاف اور متوازن تھی۔ ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ مشی اپنے کمرے میں تھی، سرخ رنگ کا کامدار لہنگا پہنے، جیولری سے لدی ہوئی، آنکھیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ نمرا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی، جیسے اس کی ہتھیلی سے حوصلہ کشید کر رہی ہو۔ اس کی ماں خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی، ہاتھ اس کی پشت پر رکھا اور آہستگی سے بولی، کسی بھی ڈرامے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مولوی صاحب پوچھیں تو آرام سے قبول ہے کہنا، رونے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نم آنکھوں سے بینش بیگم کو دیکھا تھا، مگر پھر چپ ہو گئی تھی۔ بھلا وہ ان سے اعتراض ہی کیا جتاتی، جنہوں نے کبھی اس سے بیٹی سمجھا ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ مشی کے والد ریاض احمد اور 2 گواہ بھی تھے، اور ان کے پیچھے ہی فرحت بیگم بھی داخل ہوئیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو سانسیں تھم گئیں۔ مولوی صاحب نے نظر مشال پر ڈالی اور دھیمے لہجے میں بولے، مشال ریاض احمد، آپ کا نکاح برہان خانزادہ ولد شہزاد خانزادہ سے مبلغ حق مہر کے ساتھ طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مشی کی پلکیں لرزیں، ہونٹ کپ کپائے، جیسے خوف کا ریلا اس کے اندر سے نکل آیا ہو۔ زبان حرکت میں نہ آئی، صرف سانس کی روانی بدلی۔ مولوی صاحب نے سوال دہرایا اور پھر تیسری بار، اس بار آواز سنائی دی، دھیمی کپ کپاتی مگر واضح، قبول ہے۔ 3 بار اس نے سر جھکا کر اپنی جانب سے سپردگی دے دی تھی۔ مولوی صاحب نے دوسرے گواہوں کی طرف دیکھا اور سر ہلایا اور اعلان کیا کہ نکاح مکمل ہو چکا ہے۔ فرحت بیگم مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی اور دلہن کا ماتھا چوم کر باقی مہمانوں کے ہمراہ اپنے بیٹے کی طرف بڑھی تھی۔ اب دولہے کا نکاح ہونا باقی تھا۔ برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ سب باہر نکلے۔ اب باری برہان کی تھی۔ وہ سادہ شیروانی میں ملبوس، سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا، رسمی انداز میں سوال دہرایا، برہان خانزادہ، آپ کا نکاح مشال ریاض احمد سے مقررہ مہر کے ساتھ طے کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ برہان نے فوراً نظر اٹھائی، مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا، قبول ہے۔ تینوں بار یہی انداز، یہی تحمل، جیسے وہ کئی سال سے اس لمحے کا منتظر ہو، لیکن چہرے پر موجود تاثرات اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ خوش نہیں ہے، اور یہ چیز فرحت بیگم کو نہ جانے کیوں اندر ہی اندر تکلیف دے رہی تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہونے کا اعلان ہوا، ایک لمحے کو ہوا رک گئی، پھر اچانک تالیاں، مبارکبادوں کی آوازیں، ماں باپ کی دعائیں اور دوستوں کے گلے ملنے کا شور ماحول میں گھل گیا۔ مشی کے کمرے کے دروازے پر نمرا نے آ کر اسے آہستہ سے بتایا، نکاح ہو گیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کی، دل کی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھا اور خاموشی سے مسکرا دی۔ وہ مطمئن تھی، لیکن دل میں سوائے ایک ڈر کے وہ خوش نہیں ہو پا رہی تھی کہ سہاگ رات پر آخر کیا ہوگا۔ نکاح کے بعد کھانا کھایا گیا تھا اور پھر رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا۔ مشال تھوڑا حیران ہوئی تھی۔ اسے یہی گمان تھا کہ باہر بٹھا کر اس کا فوٹو شوٹ ہوگا، کچھ رسومات ادا کی جائیں گی، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ نکاح ہوتے ہی رخصتی کا شور ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی اس کے سر پر لال دوپٹہ ڈال دیا گیا تھا۔ اپنے گھر والوں سے مل کر اس کی آنکھوں میں ایک بار بھی آنسو نہیں آئے تھے، لیکن جب وہ نمرا کے گلے لگی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ اپنی دوست کو چھوڑ کر پیا گھر روانہ ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس کی چند رسومات ادا کی گئی تھیں جو اس نے گھونگھٹ میں ہی کی تھیں، اور پھر اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ مشی دل کی دھڑکنوں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ گلابی رنگ کے لہنگے کی جالر اس کی کلائی پر ہلکی ہلکی جنبش دے رہی تھی۔
کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی جو گلابی پردوں سے چھن کر آ رہی تھی اور سندل کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ نرم و نازک سیج پر تازہ گلاب کے پھول رکھے تھے جو اس رات کو مزید خاص بنانے کا دعویٰ کر رہے تھے، لیکن مشی کے دل میں صرف ایک ہی خواہش مچل رہی تھی کہ دروازہ کھلے، وہ اندر آئے، اس کا گھونگھٹ اٹھائے اور زندگی کا سب سے خوبصورت جملہ کہے، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تمہاری موجودگی میری زندگی میں بہار جیسی ہے، تمہارا میری زندگی میں شامل ہونا مجھے ایک خوشگوار زندگی میں شامل کر چکا ہے۔ لیکن وہ جانتی ہی نہیں تھی یہ سب باتیں صرف اور صرف ایک خواب ہیں جو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ چرچرایا اور برہان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ جیسے ہی سنائی دی، مشی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ مزید سمٹ کر بیٹھ گئی، سانس روکے، لیکن اس کی امیدوں پر پہلا وار تب ہوا جب برہان نے اس کی طرف دیکھے بغیر، کچھ کہے بغیر واش روم کا رخ کیا۔ وہ خالی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ ابھی یہ کیا ہوا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ وہ آتے ہی سلام کرے گا، گھونگھٹ اٹھائے گا اور اس کی تعریف کے پل باندھے گا۔ ہر معصوم لڑکی کی طرح اس کی بھی یہی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں جو پہلی بار میں ہی اس کے شوہر نے ختم کر دی تھیں۔ کچھ دیر بعد برہان تولیہ ہاتھ میں لیے باہر نکلا۔ بال تھوڑے سے گیلے تھے، چہرہ اسپاٹ اور بے تاثر۔ وہ سیدھا بستر کے قریب آیا اور ٹھنڈے سخت لہجے میں بولا، اپنا یہ لہنگا اٹھاؤ اور میرے بیڈ سے اترو، جا کے کپڑے چینج کرو اور آرام کرو، مجھے بھی نیند کرنی ہے۔ عجیب مصیبت میرے سر پر ڈال دی ہے، اور اتنا بڑا لہنگا تم بستر پر پھیلا کر ہی کیوں بیٹھی ہو؟ کہیں موتی وغیرہ نہ گر گئے ہوں، رات میں چبھیں گے مجھے۔ وہ کافی درستگی سے بولا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ معصوم حسینہ کس طرح اس کی نظروں اور اس کے انداز سے ٹوٹ رہی ہے۔ مشی کی آنکھوں کے پیچھے گھونگھٹ کا پردہ ہلکا سا لرز گیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی رہی، دل میں چھپی ننھی سی خوشی جو صرف ایک تعریف، ایک لمس، ایک پل کے لیے جاگی تھی، یکدم مرجھا گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے چپ رہنے کے بعد ہمت کر کے دھیرے سے بولی، آپ میرا گھونگھٹ بھی نہیں اٹھائیں گے، منہ دکھائی بھی نہیں دیں گے؟ اس کا لہجہ بے حد مدھم اور معصوم تھا۔ اپنی سوچ کے مطابق اس نے ایک بہت بڑا سوال کیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کے سامنے کھڑا شخص ہر جذبات سے عاری ہے۔ اسے بالکل فرق نہیں پڑ رہا کہ اس وقت اس معصوم حسینہ کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ برہان کی پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ اس نے ضبط سے آنکھیں بند کیں، پھر سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، اندر سے ایک سرخ مخملی ڈبیا نکالی اور بغیر دیکھے اس کی طرف پھینکتے ہوئے بولا، یہ رہی تمہاری منہ دکھائی۔ امی نے کہا تھا دینا ہے، ذہن سے نکل گیا تھا، اب ہٹو، مجھے سونا ہے۔ اس بار بھی لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ ڈبیا مشی کے گھٹنوں کے قریب آ کر گری۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا، کانپتے ہاتھوں سے اسے تھاما۔ اس کی نظریں کبھی اس چھوٹی سی ڈبیا کو دیکھتی، کبھی برہان کو۔ اندر کہیں کچھ ٹوٹا تھا اور آواز اس کے دل میں سنائی دی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں بھرے آنسو پینے کی ناکام کوشش کی اور چپ چاپ اپنا لہنگا سنبھالتی بستر سے اتر کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے چکنا چور ہو گیا تھا۔ شدت غم کے احساس سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ جتنی ذلت اسے اس وقت محسوس ہو رہی تھی، یہ وہ اور اس کا رب ہی جانتے تھے۔ برہان نے ایک نظر اس کی پشت کو دیکھا، پھر سر جھٹکتے ہوئے تکیے پر سر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں، جیسے کچھ بھی اہم نہیں، جیسے یہ سب ایک فرض ہے۔ محبت تو دور کی بات، دلچسپی بھی نہیں۔ کمرے میں اب صرف خاموشی باقی تھی اور کٹے ہوئے لمحوں کی بو۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کو سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے دھوپ کی سنہری کرنیں نرم فرش پر بکھر رہی تھیں۔ پنکھا سست رفتاری سے گھوم رہا تھا اور کمرے میں خنگی کا ہلکا سا احساس موجود تھا۔ 10 بجے کے قریب آنکھیں کھول چکا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی خاموشی سے چھت کو تکتا رہا، جیسے ذہن میں کوئی خیال آ کر رک گیا ہو۔ پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے کروٹ بدلی۔ اس کے پہلو میں ہی وہ معصوم چہرہ تھا۔ مشی دونوں ہاتھ گالوں کے نیچے دبائے چادر میں لپٹی ایک گہری اور بے خبر نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلتی نرمی، پلکوں پر ٹکی نیند اور ہونٹوں پر آتی جاتی سانسوں کی حرکت، جیسے ہر منظر میں سکون گھلا ہو۔ منظر بے حد حسین تھا۔ وہ تھوڑی دیر تک بس اسے دیکھتا رہا، خاموش، بے آواز۔ پھر جیسے کسی انجانے جذبے کے تحت اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن لمحے بھر میں خود کو روکتے ہوئے ہاتھ روک لیا۔
ایک جھرجھری سی لی اور فوراً بستر سے اٹھ کر سیدھا واش روم چلا گیا۔ واش روم میں آتے ہی اس نے گہری سانس لی تھی۔ ارادہ شاور لینے کا تھا، کپڑے وغیرہ وہ رات ہی ہینگ کر چکا تھا۔ چند لمحے بعد وہ شاور کھول کر کھڑا ہو گیا تھا۔ شاور کا پانی اس کے جسم سے بہتا جا رہا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی بوجھاڑ تلے کھڑا تھا، جیسے اندر کا انتشار دھونا چاہتا ہو۔ وقت کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن کوئی 10 منٹ گزر چکے تھے۔ تبھی باہر سے کہکہے کی آواز آئی، ہلکی اور کھنکدار۔ اس نے چونک کر شاور بند کیا۔ پانی سے تر جسم کے ساتھ وہ دروازے کے قریب آیا۔ آواز واضح تھی، مشی کی وہی شرمیلی ہنسی جو اکثر نرمی سے دل کے کسی کونے کو چھیڑ دیتی تھی، آج کچھ اور انداز میں سنائی دی۔ وہ فون پر تھی۔ اوہ نمرا، سچ کہوں اس فوجی نے تو میری جان ہی نکال دی، پوری رات سونے نہیں دیا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، سہاگ رات اتنی بھی ڈراؤنی نہیں ہوتی جتنا میں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے اتنا پیار کیا کہ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ ابھی کہتے ہوئے میرے گال سرخ ہو گئے ہیں۔ وہ سن کر ساکت رہ گیا۔ آنکھیں یکدم تنگ ہو گئیں، جبڑے بھینچ گئے، اندر ہی اندر جیسے غصے کی تپش پھوٹنے لگی تھی۔ جس لڑکی کو وہ معصوم چھوٹی سمجھ رہا تھا، وہ تو ہر ایک بات سے واقف تھی، اور اتنی بولڈ تھی کہ شادی کی صبح اس طرح کی باتیں کر رہی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ ہاں تو صحیح بولی تھی، یہ واقعی بہت ظالم ہے، لیکن ہاں مجھ پر تھوڑا رحم بھی آیا۔ آخر کو میں اتنی پیاری ہوں نا۔ میں تو فوراً ناراض ہو گئی، اور وہ مان بھی گئے کہ اب چھوڑ دیتا ہوں، میری چھوٹی سی بیوی کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ اس کے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور تیز رفتاری سے کپڑے پہن کر باہر آیا۔ دروازہ کھلا تو مشی کی آنکھیں اچانک اس پر پڑیں۔ وہ فوراً گھبرا کر فون بند کر گئی اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ دل کی رفتار بہت تیز ہو چکی تھی۔ وہ قدم با قدم اس کی طرف بڑھا، نگاہیں سخت اور لہجہ مدھم مگر کاٹ دار تھا۔ رات میں نے تمہاری کم عمری کا لحاظ کر کے خاموشی سے خود کو روک لیا تھا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ اتنی کم عمری میں تم اتنی پکی نکلو گی۔ ایسی باتیں، اور وہ بھی کسی اور سے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ قدرے سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ نظریں جھکا چکی تھی، جیسے شرمندگی اسے لپیٹ چکی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ تمہارا حساب رات کو کرتا ہوں اچھی طرح۔ تمہیں میں اچھی طرح بتاؤں گا کس طرح فوجی جان نکالتے ہیں اور کس طرح اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہیں۔ اب جاؤ، جلدی تیار ہو جاؤ، نیچے جانا ہے۔ وہ بنا کچھ مزید کہے پلٹ گیا۔ مشی آنکھیں بند کیے ندامت سے سر جھکائے تیزی سے واش روم کی طرف بھاگ گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی آواز کے ساتھ ہی وہ لمحہ خاموشی میں تحلیل ہو گیا تھا، جبکہ وہ ابھی بھی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا کہ اس طرح کی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ لاؤنج میں دھیمی روشنی اور خنک ماحول نے ایک سستی سی فضا پیدا کر دی تھی۔ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ برہان صوفے پر سیدھا بیٹھا سامنے دیوار پر ٹنگے گھڑیال کو دیکھ رہا تھا، مگر نگاہیں بار بار سامنے فرحت بیگم کے پہلو میں بیٹھی مشی پر جا ٹھہرتی۔ وہ دھیرے دھیرے نرمی سے ان سے باتیں کر رہی تھی، جیسے کوئی راز بانٹنے جا رہی ہو۔ چہرے پر سنجیدگی مگر آنکھوں میں امید کا ہلکا سا دیا تھا۔ فرحت بیگم نے اچانک سر ہلایا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھ کر بولی، تم ٹھہرو، میں بات کرتی ہوں۔ وہ اسے بول کر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ بات سنو برہان۔ اس نے اپنی نظریں اب اپنی ماں پر مرکوز کی تھیں۔ وہ بولی، میری بہو کو لے کر جاؤ، ولیمے کے لیے اپنی پسند کا جوڑا خریدنا چاہتی ہے۔ یہ نیلا رنگ اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ کہہ رہی ہے کہ گلابی یا گرے کلر لے گی، اور میں نے تم سے شاپنگ کرتے ہوئے کہا بھی تھا کہ نیلا رنگ لڑکیوں پر خاص سوٹ نہیں کرتا۔ میری بہو اتنی پیاری، اتنی معصوم سی ہے، اس پر تو گلابی سوٹ کرے گا۔ لیکن تم نے میری سنی ہی نہیں۔ اب دیکھو، اسے بھی پسند نہیں آیا جسے پہننا ہے۔ برہان کی نگاہوں میں سرد مہری سی جھلک آئی۔ اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، جو مل گیا ہے اسی میں شکر ادا کرنا سیکھو، اور یہ آپ کی اور میری پسند کو انکار کرے گی؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ آج تک میں نے کسی بہو کو اس طرح ساس کی پسند کو انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ بھی شادی کی پہلی صبح۔ وہ بیٹھے بیٹھے آگ لگانے کا کام کر رہا تھا۔ مشی نظریں جھکائے آہستہ مگر اعتماد سے بولی، میں انکار نہیں کر رہی، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ مجھے بڑا لگ رہا ہے وہ ڈریس۔ آنٹی، اگر مجھے اسے کیری کرنا ہی نہیں آیا تو میں فنکشن میں کیسے کمفرٹیبل ہوں گی؟ شادی تو ایک بار ہی ہوتی ہے نا، اگر دل کی پسند کا جوڑا نہ ہو تو پھر خوشی کیسی؟ برہان نے ہونٹ بھینچ کر ایک گہرا سانس لیا، لیکن مشی نے بات جاری رکھی۔ آپ کو پتہ ہے،
میں نے امی سے کہا تھا کہ آپ سے کہیں کہ میری پسند کا جوڑا دلا دیں، تو انہوں نے کہا کہ ساس کی پسند کو منع نہیں کرتے۔ لیکن آنٹی میں کہتی ہوں کہ ساس بھی تو ماں ہوتی ہے، ہم اپنی ماں سے اپنی پسند ناپسند کی بات کرتے ہیں تو کیا ساس سے نہیں کر سکتے؟ اور آپ بالکل غلط بات کر رہے ہیں برہان کہ میں امی کی پسند کو منع کر رہی ہوں، بلکہ میں ان کی پسند کی تعریف کر رہی ہوں، لیکن یہ مجھ پر خاص جچ نہیں رہا۔ آپ کی پسند بہت اچھی ہے، لیکن کچھ جسامت کی بات بھی ہوتی ہے۔ وہ ذرا رکی، پھر سر اٹھا کر فرحت بیگم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے نے ساس کو ایک دھبا بنا دیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری ساس ایسی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم بالکل دوستوں کی طرح رہیں۔ کیا آپ رہیں گی میرے ساتھ دوستوں کی طرح؟ فرحت بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ انہوں نے مسکرا کر مشی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور نرمی سے بولی، بالکل رہوں گی، کیوں نہیں؟ اور میری کون سی 10-12 بہویں ہوں گی، صرف ایک ہی تو بہو ہے، اس کے ناز نخرے نہیں اٹھاؤں گی تو کیا کسی باہر والے کے اٹھاؤں گی؟ جبکہ وہ دل سے مسکرائی تھی۔ اس کی ایک ہی تمنا تھی، شادی کے بعد اس کی ساس اس کے ساتھ بہت اچھے سے برتاؤ کرے۔ اس نے بھی یہی ارادہ باندھا تھا تاکہ اپنی ساس کا دل جیت کر رکھے۔ انہوں نے ایک فیصلہ کن لہجے میں برہان کو دیکھا۔ برہان، میں نے کہہ دیا ہے، میری بچی جو کہہ رہی ہے اسی پر دھیان دو۔ اپنے سارے کام چھوڑو اور ابھی کے ابھی سے شاپنگ پر لے کر جاؤ۔ تم بالکل اپنی ماں کی باتیں نہیں سنتے، فضول کی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ برہان نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر جیسے الفاظ اندر ہی رہ گئے۔ اس نے محض منہ بنایا، سر جھٹکا اور اٹھ کر خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مشی نے چپکے سے نظریں جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپا لی، جبکہ فرحت بیگم نے فخر سے اپنی بہو کی پیشانی چوم لی تھی، جس نے بہت آسانی سے تمام معاملات سنبھال لیے تھے۔ گاڑی کے اندر ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی وہ لڑکی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں بار بار مروڑ رہی تھی، جیسے ان میں الجھی الجھنیں سلجھا رہی ہو۔ برہان سخت چہرہ لیے خاموشی سے سڑک پر نظریں جمائے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی کے شیشوں سے باہر اندھیری رات میں اسٹیئرنگ لائٹس کا عکس فٹ پاتھ پر لپکتا جا رہا تھا اور اندر کی فضا میں ایک بے نام تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ وہ ہلکے سے جھجک کر بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں جانتی ہوں میرا اتنا بات کرنا آپ کو برا لگ رہا ہوگا، کیونکہ امی بتا رہی ہیں کہ آپ زیادہ خاص باتیں کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن ابھی میری بات سن لیں۔ وہ تحمل سے بولی۔ برہان پلک جھپکے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، کہو کیا بات ہے؟ وہ ایک پل کو خاموش ہوئی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے صبح کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی۔ میں مانتی ہوں میں نے ایسی باتیں کی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خوش نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں لرزش تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل سے کھنچ کر باہر آ رہا ہو، مگر وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی کہ برہان قدرے اونچی آواز میں بولا، کیوں؟ میں تمہیں مار رہا ہوں جو تم ناخوش ہو، یا میری ماں نے تمہیں کسی قسم کا طعنہ دیا ہے؟ عجیب باتیں کر رہی ہو تم۔ وہ اس سے بے وجہ الجھ رہا تھا، حالانکہ اس نے کوئی غلط بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ فوراً بول پڑی، دیکھیے آپ اتنا غصہ نہ ہو، میں صرف آپ کو اپنی بات سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کہیں آپ مجھے بے شرم نہ سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے، اور رہی بات مارنے پیٹنے کی، مارنے سے خوشی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ انسان کے بول انسان کو خوش کرتے ہیں۔ آپ نے تو کچھ کہا ہی نہیں، وہ دکھی دل سے بولی تھی۔ ایک لمحے کو خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیوں کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میں آپ کو الزام نہیں دے رہی، شاید میرا نصیب ہی نہیں ہے۔ بچپن سے یہی سب دیکھتی آئی ہوں، کبھی کوئی چیز مکمل ملی ہی نہیں، ہر بار کچھ نہ کچھ ادھورا رہ گیا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے برہان۔ برہان نے گہری سانس لی اور سر گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ اسے چبھا تھا۔ جس طرح صبح سے وہ اس کی ماں سے چہک چہک کر باتیں کر رہی تھی، اس وقت جتنی اداس وہ معلوم ہو رہی تھی، نہ جانے کہ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے کھڑکی کی طرف منہ کر گئی تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں موجود نمی نہ دیکھ سکے۔ باہر سڑک پر کچھ نہیں تھا، مگر وہ وہاں دیکھتی رہی اور کچھ دیر بعد دھیرے سے بولی، کچھ نہیں، میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا تھا کہ آپ میرے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچیے گا۔ میں صرف خود کو کلیئر کر رہی تھی، اس بات کا اور کوئی مطلب نہیں تھا۔ میں بے شرم نہیں ہوں، اس بات کو آپ یاد رکھنا، میں بہت اچھی ہوں۔ برہان نے ہلکے سے سر جھٹکا، جیسے وہ کچھ محسوس کر رہا ہو مگر کہنا نہ چاہتا ہو۔ اس کی نظریں اب سڑک پر نہیں بلکہ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی،
وہ نمی جو زبان سے کہی باتوں سے زیادہ سچ بولتی ہے، اور شاید پہلی بار برہان کے دل میں وہ بے چینی اتری تھی جو لفظوں سے نہیں خاموشی سے محسوس ہوتی ہے۔ اس کی ماں بالکل ٹھیک بول رہی تھی، شادی کے بعد صرف ایک دن میں ہی بہت کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، تم بھی بدل جاؤ گے، صرف صبر رکھو۔ اور نہ جانے کیوں سے اپنا آپ بدلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی، اس کا اداس چہرہ اور دکھی آواز نہ جانے کیوں سے اندر ہی اندر پریشان کر گئی تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ محسوس کر رہا تھا، مگر کیا وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شاپنگ کے بعد پورا دن معمول کے مطابق طے ہوا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت شاندار انداز میں طے پایا تھا۔ پورے فنکشن میں وہ اس کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ کئی ایک بار وہ اس کے ساتھ ہاتھ چھڑا کر اپنے دوستوں کے پاس جانا چاہتا تھا، لیکن اس نے منع کر دیا تھا، اشاروں میں، کبھی لفظوں سے، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک بار بھی خود سے علیحدہ نہیں کر پایا تھا۔ یہ عمل بھی لاشعوری طور پر ہو رہا تھا، ورنہ کئی بار اس نے کوشش کی تھی کہ وہ الگ ہو جائے، لیکن وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہیں ہو پایا تھا۔ پورا فنکشن بہت ہی خوشگوار طریقے سے طے پایا تھا۔ تمام مہمانوں نے جوڑی کی خوب تعریفیں کی تھیں۔ کمرے کی روشنی نرم تھی اور فضا میں ہلکی سی عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ولیمے کی تھکن کے باوجود مشی کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ وہ جھولری اتار چکی تھی اور اب صوفے پر نیم دراز ہو کر موبائل پر ولیمے کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ تصویروں میں سب مسکرا رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر خاموش مسکراہٹ تھی، جیسے دل کے اندر کچھ اور چل رہا ہو۔ برہان خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ مشی نے اس کی طرف دیکھا ہی تھا کہ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر ایک طرف رکھ چکا تھا۔ انداز حاکمانہ تھا۔ میں تصویریں دیکھ رہی ہوں برہان، وہ ہلکی سی ناراضگی سے بولی۔ اس کا یہ عمل اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ سنجیدہ انداز میں اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، تم اپنی امی اور بابا سے کیوں نہیں ملی؟ صرف نمرا سے ہی بات کی، باقی خاندان والوں کو نظر انداز کیوں کیا؟ یہ بات امی نے بھی نوٹ کی ہے اور میرے کئی رشتہ داروں نے بھی۔ سب خیریت ہے؟ کیا تمہیں اس شادی کے لیے ان لوگوں نے زبردستی مجبور تو نہیں کیا؟ مشی نے ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، یہ میرا مسئلہ ہے، ہاتھ چھوڑیے، مجھے تصویریں دیکھنی ہیں۔ لہجہ ہلکا سا اداس تھا، لیکن برہان اب اس کے کمر کے گرد بازو حائل کر چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، اب تم میری بیوی ہو، جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے مجھے جاننے کا حق ہے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ تم کیوں اتنی اداس ہو، اور یہ اداسی اب چہرے سے کیوں جھلک رہی ہے؟ چند لمحے وہ خاموشی سے زمین کو دیکھتی رہی، جیسے ماضی کی تلخیاں ایک ایک کر کے ذہن میں ابھر رہی ہوں۔ پھر دھیرے سے بولی، آپ کو تو پتہ ہے میری امی سوتیلی ہیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی اور پھر ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی، میری سگی ماں کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں صرف 5 سال کی تھی۔ بابا نے جلد ہی دوسری شادی کر لی۔ میں نے بچپن سے صرف ایک چیز دیکھی ہے، سرد رویہ، نفرت، فرق، صرف اس لیے کہ میرا رنگ گورا تھا اور ان کی بیٹیوں کا سانولا، اور یہ فرق میری زندگی میں زہر گھول چکا ہے۔ کئی بار مجھے اپنے ہی رنگ سے نفرت محسوس ہوئی ہے، کیونکہ اس رنگ اور صورت کی وجہ سے نہ میں ماں کا پیار پا سکی اور نہ ہی باپ کا۔ برہان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں اب نیچی تھیں، آواز میں درد نمایاں تھا۔ وہ مجھ سے حسد کرتی تھیں، حسد کے اس دہانے پر پہنچ گئی تھیں کہ میرے ہی باپ کو میرے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ ابو بھی ان کے کہنے پر مجھ پر سختی کرتے تھے۔ میں نے جب بھی سچ کہنا چاہا ہمیشہ مجھے ہی غلط ثابت کیا گیا۔ کسی نے نہیں سنا کہ میرے دل کی بھی کوئی آواز ہے۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی سینے میں دل رکھتی ہوں، مجھے بھی لفظوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ چند لمحے کے لیے رکی، جیسے آنکھوں میں نمی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، پھر دھیرے سے بولی، زندگی میں کبھی مکمل محبت نہیں ملی، نہ ماں کی نہ باپ کی، ہمیشہ ٹکڑوں سے ملا پیار، وہ بھی مشروط۔ بس اسی لیے میرا کسی سے دل نہیں کیا کہ آج میں ملاقات کروں، جو دنیا دکھاوے کی خاطر مجھے آ کر پیار کر رہے تھے۔ برہان نے آہستگی سے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف موڑا، تو اب تمہیں مکمل محبت ملے گی میری طرف سے، لیکن بدلے میں مجھ سے وعدہ کرو، جس محبت، عزت اور اپنائیت سے تم نے آج میری ماں کے ساتھ وقت گزارا، آگے بھی ویسا ہی کرنا۔ جس طرح تم ماں باپ کے پیار کے لیے ترستی آئی ہو، اسی طرح میں نے باپ کا پیار کبھی نہیں حاصل کیا۔ میری ماں ہی میرا سب کچھ ہے مشی، اسی لیے میں تم سے یہی ایکسپیکٹیشنز رکھوں گا کہ تم انہیں کبھی اداس نہیں کرو گی۔ مشی نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولی، جب مجھے کسی ماں کی محبت ملی ہی نہیں تو میں کیوں ماں کو دکھ دوں گی؟
میں چاہتی ہوں کہ آنٹی کے ساتھ وہی رشتہ بنے جو میں ہمیشہ سے اپنی ماں کے ساتھ بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مجھے آپ کی انسٹرکشنز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بھی اداس معلوم ہو رہی تھی، مگر اب برہان کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اسے اپنے قریب کر کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کے کان میں ہلکی سرگوشی کی۔ آج تمہارا فوجی تمہیں واقعی نہیں چھوڑنے والا۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے کی لائٹس آف کر چکا تھا اور بنا سمجھنے کا موقع دیے اس کو اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اس کا اپنا دل کافی اداس ہو گیا تھا۔ وہ صرف ایک غصے کی حالت میں تھا۔ اس کی پسند ناپسند کا خیال نہیں کیا گیا تھا۔ وہ نفرت نہیں کرتا تھا، اسی لیے اس کو اپنانے میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کا نرم اور ہلکا سا اجالا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے مکمل بند نہیں تھے، اس لیے ہلکی سی روشنی بیڈ کے کونے تک پہنچ رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس گھڑی کی ٹک ٹک اور کبھی کبھار باہر سے پرندوں کی آواز سنائی دیتی۔ وہ گہرے سکون میں سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی اور اطمینان تھا، جیسے کئی دنوں سے سکون کی نیند ملی ہو۔ اس کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی۔ پہلا احساس اس کے وجود کا تھا جو اس کے پہلو میں تھا۔ اس کے بالکل قریب لیٹی ہوئی تھی، اس کی باہوں میں، جیسے کسی پناہ میں ہو۔ وہ چند لمحے بغیر ہلے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے نرم نقوش، پلکوں پر سجا سکون، سانسوں کی مدھم روانی، یہ سب کچھ اس کے دل میں عجیب سا سکوت پیدا کر رہا تھا۔ اس نے نرمی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے اور ماتھے پر آہستگی سے بوسہ دیا۔ جیسے اس کے لب ماتھے سے چھوئے وہ چونک کر جاگ گئی۔ آنکھیں کھولتے ہی سامنے اس کی آنکھوں میں بسی محبت کو دیکھا۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرائی، آنکھوں میں شرارت سی چمک لیے بولی، میں نے تو بس نمرا سے مذاق میں کہا تھا کہ آپ نے میری جان نکال دی، لیکن آپ نے تو واقعی کر دکھایا۔ ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑا۔ رات بھر بے سکون رکھا، پورا جسم ٹوٹ رہا ہے میرا۔ آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ مجھ ننھی سی جان پر آپ نے بالکل رحم نہیں کھایا۔ وہ ہلکا سا ہنسا اس کی بات سن کر اور مضبوط لہجے میں بولا، اب تم فوجی کی بیوی ہو، تھوڑا بہت تو تمہیں اسٹرانگ ہونا ہی پڑے گا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے میرے قریب آنے سے؟ وہ کسی انجانے خدشے کے تحت پوچھ بیٹھا تھا۔ وہ شرمائی نہیں، بلکہ اعتماد سے اس کی باہوں میں باہیں ڈالے اور اس کے سینے سے لگتے ہوئے نرمی سے بولی، آپ پر 100 جان قربان۔ آپ کا قریب آنا مجھے صرف اور صرف خوشنما لگتا ہے، کبھی بھی برا نہیں لگا، نہ کبھی لگے گا۔ آخر کو آپ مجھ پر مکمل حق رکھتے ہیں۔ وہ کافی بے باک تھی، یہ بات اسے رات میں ہی سمجھ آ گئی تھی، اور اب بھی جس طرح وہ محبت کا اظہار کر رہی تھی اسے بے حد پسند آیا تھا۔ ان لمحوں میں کوئی بناوٹ نہ تھی، نہ کوئی جھجک، نہ کوئی جھوٹ، بس وہ دو لوگ تھے جو ایک دوسرے کے وجود سے مکمل ہو رہے تھے۔ وہ محبت سے جھک کر دوبارہ اس کا ماتھا چوم چکا تھا، جیسے اس بات کی مہر لگا رہا ہو کہ رشتہ صرف جسمانی نہیں روحانی بھی ہے، دل، وجود اور احترام کا بندھن۔ باہر پرندوں کی آواز کچھ تیز ہو چکی تھی۔ سورج کی کرنیں اب کمرے میں واضح دکھائی دینے لگی تھیں، اور اس روشنی میں وہ دونوں جیسے ایک دوسرے کی روشنی بنے بیٹھے تھے۔ 2 ہفتے بعد کچن میں دھوپ کی ہلکی سی کرن کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے پاس کھڑی نرم ہاتھوں سے سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ ہر کٹ میں ایک نرمی اور بے فکری تھی۔ گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر سکون اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ فرحت بیگم ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کے کپ کے ساتھ نرمی سے ہلکی باتوں میں مشغول تھیں۔ اس نے شادی کے 3 دن بعد ہی کھیر میں ہاتھ ڈال دیا تھا، یہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ امی، آپ کو پتہ ہے میں اور برہان سوچ رہے ہیں کہ ہم تینوں دبئی چلیں۔ وہ کھلکھلا کر بولی، چہرے پر ایک خوشی کی لہر تھی۔ اس کے ہر انگ انگ سے جھلک رہا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے کتنا خوش رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ان کے پاس چھٹیاں ہیں، بہت اچھے طریقے سے انجوائے کریں گے، دبئی مال بھی جائیں گے، اچھی خاصی شاپنگ کریں گے۔ فرحت بیگم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ، کچھ دن خوشیاں بھی ضروری ہیں۔ لیکن وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی کچن کا دروازہ دھڑ سے کھلا اور میجر برہان وردی میں اندر آیا۔ اس کی آمد میں ایک بے چینی اور سنجیدگی چھپی ہوئی تھی۔ امی، وہ تیز قدموں سے ماں کی طرف بڑھا، ہیڈ کوارٹر سے کال آئی ہے، بارڈر پر بلایا جا رہا ہے، اجازت دیں۔ انداز ایک وطن کے بیٹے جیسا تھا۔ فرحت بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ لرزتے ہوئے ٹیبل پر رکھا گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں، ایک گہرا سانس لیا اور بیٹے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ ہر بار اسی طریقے سے ایک نئی سولی پر لٹکتی تھیں۔ وہ حوصلے سے بولی، وطن کے لیے ایک بار پھر اپنے بیٹے کو قربان ہونے کے لیے بھیج رہی ہوں۔
اپنا خیال رکھنا، یا تو مار دینا یا مر جانا، پیٹھ دکھا کر نہیں آنا۔ میجر برہان کے ہونٹوں پر ایک سنجیدہ مگر فخر بھری مسکراہٹ آئی۔ اس نے ماں کو سینے سے لگایا۔ اگر ہر ماں آپ جیسی ہو تو کوئی بیٹا پیٹھ موڑ کر واپس نہیں آتا۔ اس نے نرمی سے ماں کو علیحدہ کیا، پھر نظریں بیوی کی طرف گھمائیں۔ وہ بت بنی کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی، جیسے اس کے قدم زمین سے جڑ گئے ہوں۔ چہرہ خوف، دکھ اور بے یقینی کا عکس بن چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا، ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ میجر برہان کی بیوی ہو، اس طرح پریشان نہیں ہوتے، مسکراؤ، میں جلد لوٹ آؤں گا۔ وہ مدھم آواز میں بولی، آپ صحیح سلامت آئیں گے نا؟ میجر برہان نے آنکھوں میں یقین کی روشنی کے ساتھ سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ دعا کرنا، دشمن کو شکست دے کر لوٹوں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کی وردی کی گھٹنوں تک گھرتی جالر ایک چھنکار کے ساتھ ہلی۔ دروازہ بند ہوا تو کچن میں ایک خاموشی چھا گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے۔ فرحت بیگم بھی خاموشی سے وہیں بیٹھ گئیں۔ دونوں عورتیں جانتی تھیں ملک کے لیے بیٹا اور شوہر بھیجنا فخر ہے، مگر دل کا بوجھ شاید کبھی ہلکا نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد کمرے میں ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ پردے کھڑکی سے ہلکی روشنی اندر لا رہے تھے۔ فرحت بیگم اپنے بستر کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھیں اور وہ قالین پر بچھی دری پر ان کے سامنے دوزانوں بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی چائے کی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ اچانک فرحت بیگم کا موبائل فون بجا، جو ان کے تکیے کے ساتھ رکھا تھا۔ انہوں نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر سرفراز لکھا دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل آ گئے۔ یا اللہ خیر! وہ آہستہ سے ہڑبڑائیں اور کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، جی فراز بیٹا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ آنکھوں میں ایک دم وحشت چھا گئی۔ دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کیا؟ کون سا اسپتال؟ میرا بیٹا ٹھیک ہے نا؟ ان کی آواز میں لرزش تھی، ایک ماں کے دل کی بے چینی، جیسے سانسیں سینے میں اٹک گئی ہوں۔ دوسری طرف سے سرفراز کی آواز آئی، کچھ نہیں کہہ سکتے آنٹی، ابھی وینٹیلیٹر پر ہیں، آپ آ جائیے، لیکن ایک بات طے ہے، آپ کے بیٹے نے دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی، اسے شکست دی ہے۔ فرحت بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، میں آ رہی ہوں اپنی بہو کے ساتھ۔ فون بند کرتے ہی وہ بمشکل اپنی جگہ سے اٹھیں، ان کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ سامنے بیٹھی وہ لڑکی ابھی 2 ہفتے پہلے ہی تو دلہن بنی تھی، وہ ساکت بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف، دکھ اور بے یقینی کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ فرحت بیگم کو خاموشی سے تک رہی تھیں، جیسے الفاظ اس کے ہونٹوں تک آ کر رک گئے ہوں۔ فرحت بیگم اس کے قریب آئیں، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، بیٹے کے لیے ماں کا دل کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ شوہر کا یا بیٹے کا شہید ہو جانا یہ دکھ ہے، مگر فخر بھی ہے۔ میں نے بھی اپنے شوہر کو کھویا تھا، وہ بھی شہید ہوئے تھے، مگر میں آج بھی سربلند ہوں، اور میرا بیٹا وہ دشمن کو شکست دے کر آیا ہے۔ مجھے یقین ہے وہ موت کو بھی شکست دے گا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی تھیں۔ امی، میری شادی کو تو ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرا کوئی نہیں ہے ان کے سوا۔ فرحت بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہسپتال چلتے ہیں، تمہاری دعائیں اسے زندگی دیں گی، چلو اب ہمت کرو، میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے اسے سہارا دیا اور وہ دونوں کمرے سے نکل گئیں۔ باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، جیسے کائنات خود بھی کچھ کہنے والی ہو۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ سفید دیواروں پر لگی لائٹس کی روشنی آنکھوں کو چبھ رہی تھی، اور خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ فرحت بیگم اور میشی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی تھیں، دونوں کے چہرے پریشانی، دعا اور امید کے امتزاج سے مرجھائے ہوئے تھے۔ میشی کی انگلیاں مسلسل ایک دوسرے میں الجھ رہی تھیں، آنکھیں دروازے پر جمی ہوئی تھیں۔ اچانک کوریڈور میں بھاگتے قدموں کی آواز گونجی۔ چند ڈاکٹرز تیزی سے ایمرجنسی کی طرف بڑھے، ان کے پیچھے سرفراز اور کچھ وردی میں ملبوس فوجی اہلکار بھی نظر آئے۔ میشی کی آنکھوں میں خوف چھا گیا، اس نے گھبرا کر فرحت بیگم کا بازو پکڑا اور روتے ہوئے بولی، امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اتنے لوگ ایک ساتھ اندر جا رہے ہیں؟ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا؟ فرحت بیگم نے اس کی کمر پر تھپکی دی، لیکن وہ خود بھی اندر سے لرز رہی تھیں۔ سرفراز تسلی دیتے ہوئے بولا، پریشان نہ ہو بھابھی، بس ایک چیک اپ ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب بس دعا کریں۔ آدھے گھنٹے کی ہر گھڑی ایک صدی جیسی لگ رہی تھی۔ بالآخر دروازہ کھلا اور ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں تھکن نمایاں تھی۔ سب ان کی طرف لپکے۔
ڈاکٹر نے فرحت بیگم کی طرف دیکھا اور بولی، خدا کا شکر ہے، آپ کا بیٹا بالکل محفوظ ہے۔ ہم اسے کھو چکے تھے مگر وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ فرحت بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے مگر ہونٹوں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا لاکھ شکر ہے۔ مشی وہیں پاس کی بینچ پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ فرحت بیگم نے ڈاکٹر سے اجازت مانگی اور جب اجازت ملی تو وہ مشی کو ساتھ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں وہ سفید چادر تلے پٹیوں میں جھکڑا ہوا مگر زندہ مسکرا رہا تھا۔ مشی کی آنکھیں اس پر پڑیں تو وہ بے ساختہ اس کی طرف لپکی اور اس کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ فرحت بیگم دھیرے سے آگے بڑھیں، بیٹے کے ماتھے پر پیار کی اور دھیمی آواز میں بولی، فخر ہے مجھے کہ تم میری اولاد ہو۔ تم نے ماں کا سر فخر سے بلند کیا۔ برہان مسکرا کر بولا، امی پہلے اسے تو چپ کروائیے ورنہ یہ تو اب سارا ہسپتال رلا دے گی۔ فرحت بیگم نے ایک نظر بہو پر ڈالی، ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لائی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب میاں بیوی کو وقت چاہیے تھا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ برہان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں بولا، ارے بیگم اتنے قریب آئیں گی تو میں کہیں رومانٹک نہ ہو جاؤں، پھر مسئلہ آپ ہی کی جان پر ہوگا۔ وہ ہنسی اور رو دی، بیک وقت اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں کیسے جیتی؟ آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا، تم ایک فوجی جوان کی بیوی ہو اور فوجی کی بیوی کمزور نہیں ہوتی، مایوس نہیں، یقین رکھو اللہ نے مجھے تمہارے لیے بچایا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگ گئی جیسے اس کے دل کی دھڑکن سن کر اپنی سانسوں کا یقین چاہتی ہو۔ باہر سورج کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، نئی زندگی، نئی امید اور نئے عزم کی طرح۔ کمرے میں سکون اتر چکا تھا، جنگ جیت لی گئی تھی، میدان میں بھی اور محبت میں بھی۔